السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. آپ کو بتاؤں امریکی ڈرون حملے میں جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے منگل کی رات کو عراق میں 2 ایسی فوجی اڈوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا کہ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے رپورٹ کیا تھا کہ میزائل حملے سے 80 امریکی دہشت گرد ہلاک ہوئے اور کوئی میزائل نہیں روکا جا سکا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے تو کہا کہ سب سے پہلے ایک ٹویٹ انہوں نے کی تھی کہ آل از ویل، ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں، کسی امریکن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. اور رات کو امریکن قوم سے خطاب کرتے ہوئے امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ ایرانی حکومت پہ فوری طور پہ ہم مزید سینکشنز اور پابندیاں لگانے کا اعلان کر رہے ہیں، اور یہ پابندیاں اس وقت تک برقرار رہیں گی جب تک ایران اپنا رویہ نہیں تبدیل کرتا. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ عراق میں امریکن اڈوں پہ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور احتیاطی تدابیر کی وجہ سے کوئی امریکی اور عراقی کو نقصان نہیں پہنچا. ان حملوں میں کوئی امریکی فوجی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا، صرف کچھ املاک کو معمولی نقصان ہوا ہے. اب کون سچ بول رہے ہیں ان میں، مجھے نہیں پتا. یہ ایک الگ بحث ہے کہ ایرانی حکام اپنے لوگوں کو یہ بتانے میں کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے امریکن اڈوں پہ حملہ کر کے جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کا بدلہ لے لیا، اور امریکن پریزیڈنٹ نے اپنی قوم کو یہ بتا دیا کہ انہوں نے قاسم سلیمانی کو شہید تو کر دیا، اور بحران کے جوابی حملے میں ایک بھی امریکن جو ہے وہ نہیں مارا گیا. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ امریکی فوجی اڈوں پہ ایران کے حملوں سے 80 امریکی ہلاک ہوئے یا کوئی بھی نہیں، لیکن جس بات سے فرق پڑتا ہے وہ ایک دنیا کی سب سے بڑی طاقت جس کی دنیا بھر میں پہنچ ہے، تو اس کے مقابلے میں ایک انتہائی کمزور طاقت نے بھرپور جواب دیا، اور جواب میں امریکن پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں آل از ویل. سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اس حملے سے امریکی طاقت کے بت کو کچھ نقصان بھی پہنچا ہے کہ نہیں، یا پھر دونوں ممالک کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے. کیونکہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیسا حملہ تھا کہ جس کے بارے میں عراقی گورنمنٹ کو تو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، اور جن امریکن فوجی اڈوں پر راکٹ سے حملہ ہونا تھا وہاں سے امریکی فوجی پہلے ہی ایویکویٹ کر چکے تھے، کیونکہ متعدد گھنٹوں پہلے اور ایرانی حملوں کو سے امریکہ کو اس بارے میں خبردار کیا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے امریکن فوجی جو تھے وہ بنکرز میں پناہ لینے کے لیے کافی وقت ان کو مل گیا تھا. اب اس کے علاوہ اب امریکہ کے ڈیفنس سسٹم پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ ایران نے 2 درجن زائد میزائل داغے اور ان میں سے کوئی بھی انٹرسیپٹ نہیں ہوا. کیا یہ امریکن ڈیفنس سسٹم کی ناکامی کا ثبوت نہیں ہے؟ ایران کی جانب سے ہدف کو اتنے زبردست طریقے سے نشانہ بنانا تو ظاہر کرتا ہے یہ صلاحیت اب امریکہ کے پاس نہیں بلکہ اوروں کے پاس بھی ہے. اور دوسری طرف امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے نظر آتے ہیں کہ ایران اب سٹینڈ ڈاؤن کر چکا ہے، یعنی پیچھے ہٹ چکا ہے. بڑی خوشائن بات ہے، اور تمام ممالک کو مل کر اب ایران کو سمجھانا چاہیے کہ وہ اپنی متشدد رویے سے باز رہے اور جوہری پروگرام پر عمل درآمد مت شروع کرے. اب تک کی کارروائی کو دیکھا جائے تو اس تھیوری کو تو وزن ملتا ہے کہ امریکہ ایران پہ تنازع کم اور ڈرامہ زیادہ لگتا ہے، کیونکہ اگر کسی دشمن نے امریکن اڈے پہ 22 میزائل مارے ہوتے تو اب تک امریکی سربراہی میں نیٹو افواج اس پر فضائی حملے شروع بھی کر چکے ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا. امریکن میڈیا کے مطابق ایران کی طرف سے سوئٹزرلینڈ سمیت 3 ممالک کے ذریعے بیک چینل ڈپلومیسی بھی کی گئی، اور جس میں یہ پیغام دیا گیا تھا کہ ایران کی طرف سے یہ پہلا اور آخری رد عمل ہوگا. لیکن اگر اس تھیوری سے ہٹ کر بھی دیکھا جائے تو امریکہ نے رد عمل نہ دے کے دانش مندی کا تو ثبوت دیا ہے، کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ نہ ہی خطے کے مفاد میں نہ ہی دونوں ممالک کے مفاد میں. لیکن کیا واقعی معاملہ ایسا ہی ہے اور امریکہ اور ایران میں اب مزید کشیدگی نہیں ہوگی؟ تو اس بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ ایران کی جانب سے عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے کے بعد گزشتہ رات بغداد میں گرین زون میں 2 راکٹس فائر کیے گئے، اور رپورٹ کے مطابق دونوں راکٹ جو ہیں وہ گرین زون میں آ کر گرے جہاں امریکن مشن سمیت غیر ملکی سفارت خانے موجود ہیں، اور بغداد میں 2 بڑے دھماکوں کی آواز سنی گئی. تو اس بعد گرین زون سے سیکیورٹی سائرنز کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خطے میں ابھی تک جنگ کا خطرہ ٹلا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی تیسرا اگنائٹ کر رہا ہو سکتا ہے خود کر رہے ہوں، بٹ a lot is happening. And to find out, stay tuned to مبشر لقمان یوٹیوب چینل. بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. Until the next time, اللہ حافظ.